السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ تمام ناظرین و احباب؟ امید ہے کہ سبھی ناظرین و احباب خدا کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج محبوب سبحانی شہباز لامکانی پیران پیر پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی ہمدانی سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پیارا پیارا واقعہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کس قدر مقام سے نوازا اور اللہ رب العزت نے آپ پر کس کس طرح سے اپنے فضل و کرم فرمائے۔ ابو سعد عبداللہ بن محمد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہماری صاحبزادی جس کا نام فاطمہ تھا چھت پر سے غائب ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ اسے بہت تلاش کرتے ہیں اور اس کو ڈھونڈنے کی بہت ہی زیادہ کاوشیں کرتے ہیں۔ جب وہ مل نہیں پاتی ہے تو میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ حضور ہماری بیٹی فاطمہ چھت پر سے غائب ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں نے بہت ہی تلاش کیا، بہت زیادہ کاوشیں کی، لیکن اب تک کہ اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کرخ چلے جاؤ اور وہاں کے ویرانے میں جا کر کے رات کے وقت ایک ٹیلا پر اپنے گرد حصار کر کے بیٹھ جانا اور وہاں پر بسم اللہ پڑھ لینا اور میرا تصور بھی کر لینا۔ جب رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں جنات کے لشکر تمہارے سامنے سے گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب ہوں گی، ان کی صورت عجیب و غریب ہوں گی، تو تم ان کو دیکھ کر کے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ جب سحری کا وقت ہوگا تو تمہارے پاس جناتوں کا سردار، جناتوں کا بادشاہ آئے گا اور تم سے تمہاری حاجت کے بارے میں پوچھے گا، تو تم اس سے کہہ دینا کہ مجھے سرزمین بغداد سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا کہ تم ہماری لڑکی کو تلاش کر کے لاؤ۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اسی طریقے سے عمل کرتا رہا۔ میں کرخ گیا اور وہاں کے ویرانے میں رات کے اندھیرے میں ایک ٹیلے پر پہنچا اور اپنے گرد حصار کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے غوث اعظم کا تصور کر کے بیٹھ گئے۔ جنات کے لشکروں کا گزر ہوتا رہا، جناتی قافلے گزرتے رہے، جس کی شکلیں عجیب تھی، صورت عجیب و غریب تھی، جسے دیکھ کر کے میں گھبرا جاتا تھا، مگر جناتوں میں سے کوئی بھی ہمارے حصار کے قریب نہیں آتا، سب مجھے دیکھتا رہتا اور گزر جاتا۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد بیان کرتے ہیں کہ جب سحری کا وقت آیا، جس وقت کے بارے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، جب وہ وقت آیا تو جنات کا بادشاہ گھوڑا پہ سوار ہو کر کے میرے حصار کے قریب آیا اور اس کے ساتھ جنات کے قافلے بھی تھے۔ جب وہ میرے قریب آیا تو وہاں پر اپنی سواری کو کھڑا کر دیا اور مجھ سے میری حاجت کے بارے میں پوچھا کہ تم کس لیے یہاں آئے ہو، تمہارا کیا مقصد ہے، تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو ابو سعد عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس جنات کے بادشاہ سے کہا کہ مجھے بغداد سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے کہ تم ہماری لڑکی کو تلاش کر کے لاؤ۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے غوث اعظم کا نام لیا، وہ جنات کا بادشاہ اپنی سواری سے اتر کر کے زمین پر آ جاتا ہے
اور کہتا ہے کہ تجھے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے۔ کہا ہاں، مجھے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے، اس لیے کہ تم ہماری لڑکی کو تلاش کر کے لاؤ۔ اس جنات کے بادشاہ نے فوراً جناتوں میں اعلان کر دیا کہ پتہ کرو کس نے شہر بغداد سے غوث اعظم کے شہر سے لڑکی اٹھایا ہے۔ چنانچہ جناتوں نے تلاشنا شروع کیا۔ چند ہی منٹ کے اندر جو ہے ایک چینی جن کو پکڑ کر کے جنات کے بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا اور کہا حضور یہ وہی جنات ہے جو شہر بغداد غوث اعظم کے شہر سے لڑکی اٹھا کر کے لایا ہے۔ وہ چینی جن جب بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے شہر بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہر سے لڑکی اٹھا لی؟ تو اس چینی جن نے کہا کہ حضور میں دیکھتے ہی اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا، وہ مجھے پسند آ گئی تھی، اس سے مجھے محبت ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اسے اٹھا لیا۔ ابو سعد عبداللہ بن محمد بیان کرتے ہیں کہ وہ جنات کا بادشاہ اس چینی جن کو سر قلم کرنے کا حکم دیتا ہے اور میری لڑکی کو میرے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے جناتوں کے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تابع لگتے ہیں۔ تو جناتوں کے بادشاہ نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہم لوگوں کے طرف نظر کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کے ڈر سے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ رب العزت جب کسی کو وقت کا قطب بناتا ہے تو جن و انس کو اس قطب کا تابع کر دیتا ہے، تابع بنا دیتا ہے۔ تو یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ انسان تو انسان، جن بھی آپ کے تعظیم میں سرخم کرتے ہیں اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور آپ کے قول کو پورا کرتے ہیں، تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، ان کا رتبہ ہے اور ان کی منزل ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کس قدر مرتبہ عطا فرمایا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو پسند فرمائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو برائے کرم اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔